بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہینڈ آؤٹ 3.2 میتھڈس آف ایجوکیشنل سائیکالوجی۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے میتھڈس کیا ہیں؟ میتھڈس، طریقے۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیکنیکس آر یوزڈ بائی ریسرچرز ٹو کلیکٹ ڈیٹا۔ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے ریسرچرز مختلف قسم ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے ٹیکنیکس۔ اینڈ کنڈکٹ ریسرچ اسٹڈیز، اور ریسرچ اسٹڈیز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں۔ with the increasing use of educational technology in education، بڑھتی ہوئی استعمال کے ساتھ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا ایجوکیشن میں، تعلیم میں۔ سائیکالوجی اینڈ ادر سوشل سائنسز، سائیکالوجی اور دوسری سوشل سائنسز میں نیو ریسرچ اسٹریٹجیز ہیو ایوالوڈ، ریسرچ کی نئی حکمت عملیہ یہ ایوالڈ ہوئی ہے، ارتقاء پذیر ہوئی ہے۔ فالوئنگ آر سم امپورٹنٹ میتھڈس اینڈ ٹیکنیکس آف کلیکٹنگ ڈیٹا، نیچے دی گئی کچھ امپورٹنٹ اہم طریقے ہیں، ٹیکنیکس ہے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا۔ نمبر 1 ہے انٹروسپیکشن۔ انٹروسپیکشن مین خود شناسی، آبزرویشن مشاہدہ، کیس اسٹڈی فار سائنٹیفک اور ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ تو سب سے پہلے ہم انٹروسپیکشن، خود شناسی کو پڑھتے۔ انٹروسپیکشن، خود شناسی۔ ہسٹوریکلی، تاریخی طور پر، انٹروسپیکشن از دی اولڈسٹ میتھڈ آف آل، سب سے پرانا طریقہ کون سا ہے؟ انٹروسپیکشن ہے، خود شناسی کا ہے۔ which was formerly، جو کہ پہلے، used in philosophy، فلسفہ میں استعمال کیا جاتا تھا، and then in psychology، اور پھر سائیکالوجی میں، to collect data، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے، about the conscious experience of the subject، about the conscious mean باخبر، experience تجربے کے لیے، of the subject کے۔ انٹروسپیکشن means، انٹروسپیکشن کا مطلب ہے to see within oneself، اپنے آپ کے اندر دیکھنا، اور self observation، خود کا مشاہدہ کرنا۔ سیلف ریفلیکشن اور انٹروسپیکشن مینس سیلف آبزرویشن۔ سیلف ریفلیکشن یعنی خود کی عکاسی، یا انٹروسپیکشن خود شناسی کا مطلب یہ ہے سیلف آبزرویشن، اپنے آپ کا مشاہدہ کرنا، اینڈ رپورٹ آف ون تھاٹس، اور اپنے آپ کے خیالات، خواہشات اور احساسات کو رپورٹ کرنا۔ اٹ از اے کانشیس، یہ ایک کانشیس یعنی جس سے انسان خبر ہو، ہوشیار ہو۔ مینٹل پروسیس، ذہنی عمل ہے، ریلائنگ آن تھنکنگ، جس کا انحصار سوچنے پر ہے، ریزننگ استدلال پر ہے، اینڈ ایگزامننگ ونس اون تھاٹس، اور ایک شخص کی اپنی خیالات کو ایگزامن کرنا، اپنے خیالات کا جائزہ لینا۔ فیلنگز، احساسات کا، اینڈ آئیڈیاز، اور خیالات کا۔ اٹ از کنٹراسٹڈ ود ایکسٹروسپیکشن، اور یہ متضاد ہے ایکسٹروسپیکشن کا۔ ایکسٹروسپیکشن ہے اپنے آپ سے باہر کی چیزوں کا جائزہ لینا کو ایکسٹروسپیکشن، دی آبزرویشن آف تھنگس، ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا، ایکسٹرنل ٹو ون سیلف، جو ایک انسان سے باہر ہو۔ ان دا پاسٹ ایئرس، پچھلے سالوں میں، دیر ہیز بین اے گروئنگ انٹرسٹ ان انٹروسپیکٹیو، بہت زیادہ دلچسپی بڑھی ہے انٹروسپیکٹیو یا سیلف ریفلیکٹنگ میتھڈز میں، سچ ایز دا تھنکنگ الاؤڈ، جیسا کہ تھنکنگ، سوچنا، الاؤڈ، زور سے، یعنی زور سے سوچنا، الاؤڈ، تیزی سے بولنا اور سوچنا۔ انٹرویو اور اسٹیمولیٹڈ ریکال، جس کو انٹرویو یا اسٹیمولیٹڈ ریکال بھی کہتے ہیں۔ اسٹیمولیٹڈ ریکال مین حوصلہ افزائی کی یاد۔ in which a subject engage in a task، جس میں ایک سبجیکٹ جو انگیج ہو ایک کام میں، speaks his her thoughts aloud، اپنے آپ کے خیالات کو زور سے بولتے ہیں۔ this allows studying thoughts without influencing the subject to think too long of what he she is asked، تو یہ اجازت دیتا ہے ایک شخص کو کہ وہ ہم تھاٹس کو، ہم خیالات کو مطالعہ کر سکے without influencing the subject to think، سبجیکٹ کو انفلوئنس کیے بغیر، سبجیکٹ یعنی جو سوچ رہا وہ شخص، وہ سبجیکٹ ہے۔
اس کو بہت زیادہ متاثر کی بغیر ٹو تھنک ٹو لانگ کہ وہ بہت زیادہ لمبا سوچے آف واٹ ہی شی از آسکڈ جس کے لیے اس سے بولا گیا ہو. فار ایگزامپل مثال بطور ان کویسچنئرز میں ریفلیکٹیو پریکٹس از این انٹروسپیکٹیو ٹول فار ٹیچنگ. تو ریفلیکٹیو پریکٹس یعنی خود کی ریفلیکشن کرنا یہ انٹروسپیکٹیو ٹول ہے ٹیچنگ کے لیے. اکارڈنگ ٹو شون 1993 شون کے مطابق 1993 suggested that reflective teaching practice is a continuous process کہ ریفلیکٹیو ٹیچنگ یعنی خود کی عکاسی کرنے والا ٹیچنگ پریکٹس یہ ایک مسلسل عمل ہے and involves learner اور اس میں لرنر سیکھنے والا انوالو ہوتا ہے thoughtfully considering کہ وہ thoughtfully کنسیڈر کرے one's own experience ایک شخص کا اپنا تجربہ and applying knowledge کو اپلائی کرنے میں to practice while being taught by professionals کہ وہ اس کو پریکٹس کرے while being taught جس کو جب پڑھایا جا رہا ہو by professionals. It helps the individuals یہ افراد کی مدد کرتا ہے to develop their own personality کہ اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرے. گبز 1988 میں ریفلیکٹیو پریکٹس جو اس نے پیش کیا تھا سجیسٹ وہ تجویز دیتا ہے that individual develop analysis of feelings کہ افراد ڈیولپ کرتے ہیں جائزہ اپنے احساسات کا فیلنگز احساسات ایوالویشن آف ایکسپیرینس اور اپنے تجربہ کا جائزہ ایٹسٹرا وغیرہ. جیسپر 2003 ایسوسیٹڈ ریفلیکٹیو ٹیچنگ پریکٹس ود لائف لانگ لرننگ اور جیسپر 2003 نے ایسوسیٹ کیا ہے ریفلیکٹیو ٹیچنگ کو ود لائف لانگ لرننگ یعنی پوری زندگی والے سیکھنے کے عمل کے ساتھ ریزلٹنگ ان دا ڈیولپمنٹ جو وجہ بنتی ہے آٹونامس خود مختار کوالیفائڈ اور سیلف ڈائریکٹڈ پروفیشنلز کی بہتری کی. Engaging in reflective practice is associated with the improvement of the quality of care. ریفلیکٹیو پریکٹس میں اپنے آپ کو انگیج کرنا یہ اس کا تعلق ہے امپرومنٹ کے ساتھ کوالٹی آف کیئر stimulating personal and professional growth increasing the gap between theory and practice. پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کو اسٹیمولیٹ کرنا اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور جو گیپ ہو جو خلا ہو تھیوری اور پریکٹس میں اس کو بند کرنا. Bartlett 1990 points out that Bartlett 1990 نے یہ پوائنٹ کیا ہے becoming a reflective teacher involves moving beyond a primary concern کہ ایک ریفلیکٹیو ٹیچر بننا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پرے ہو جاتا ہے پرائمری کنسرن اس بنیادی سوچ سے with instructional techniques جو انسٹرکشنل ٹیکنیکس کے ساتھ in how to questions and asking what and why questions اور انسان ہاؤ ٹو کوشچن سے یہ اوپر جاتا ہے اور پوچھتا ہے وٹ کیا اینڈ وائی اور کیوں ایسے سوالات. دیٹ ریگارڈ انسٹرکشنز جس کا تعلق ہدایات اور مینیجریل ٹیکنیکس کے ساتھ ہو ناٹ ایز اینڈز ان دمسیلوز جو اینڈز جو مقصد نہ ہو اپنے آپ میں بٹ ایز پارٹ آف براڈر ایجوکیشنل پرپسز لیکن وہ ایک حصہ ہو براڈر وسیع ایجوکیشنل مقاصد کا. آسکنگ کویشچن سوالات پوچھنا وٹ اینڈ وائی وٹ کیا اینڈ وائی اور کیوں. گیو سرٹن پاور یہ ایک خاص طاقت دیتا ہے انسان کو اوور انڈیویجول ٹیچنگ ایک فرد کے تدریس کو ریزلٹنگ ان دی ایمرجنس آف آٹونامی جو وجہ بنتی ہے خود مختاری کی ظہور پذیری میں ان رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ان دا ورک آف ٹیچرز اساتذہ کے کام میں. لیبرمین اینڈ ملر 2000 لیبرمین اور ملر 2000 pointed out that یہ نقطہ نکالا ہے the practice of reflective teaching, reflective inquiry and reflection on practice results کہ reflective teaching, reflective inquiry اور reflection on practice یہ وجہ بنتی ہے in gaining of the personal and professional knowledge personal ذاتی اور professional پیشہ ورانہ knowledge علم کی حصول میں. that is so important to be an effective teacher اور جو بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک effective ایک مؤثر کن ٹیچر بن جائے and in shaping children's learning اور بچوں کی لرننگ سیکھنے کو شیپ کرنے میں اس کو شکل دینے میں. ہین 1995 stated that ہین 1995 نے یہ بیان کیا ہے the process element of reflection emphasized process element جو آنسر ہے اس عمل کا ریفلیکشن کا emphasizes یہ زور دیتا ہے how teachers make decision کہ اساتذہ کس طرح فیصلے کرتے ہیں. content stresses the substance اور کنٹینٹ جو سبق میں مواد ہوتا ہے وہ زور دیتا ہے سبسٹنس اس چیز پر that drives the thinking
جو سوچنے کو ڈرائیو چلاتی ہے، جو سوچنے کو مزید بہتر بناتی ہے. ریفلیکٹیو انکوائری میں سیٹ دا اسٹیج فار لرننگ. اور ریفلیکٹیو انکوائری یہ اسٹیج، یہ مرحلہ بناتا ہے سیکھنے کے لیے. ہاؤ ٹو بی اے گڈ ٹیچر، کہ کس طرح ایک اچھا استاد بن جائے. ٹو انگیج ان ریفلیکٹیو پریکٹس. ریفلیکٹیو پریکٹس میں اپنے آپ کو انگیج کرنے کے لیے ایجوکیشن سائیکالوجسٹ سچ ایز ڈی وی شوان ینگ اینڈ بارلیٹ ہیو stressed that. انہوں نے یہ زور دیا ہے teachers most frequently ask themselves the following question، کہ اساتذہ کو اپنے آپ سے یہ سوالات بہت زیادہ پوچھنے چاہیے. what am I doing، کہ میں کیا کر رہا ہوں. why am I doing it، اور میں کیوں اسے کر رہا ہوں. how effective is it، یہ کیسے مؤثر ہو سکتا ہے. how are the students responding، اور طلبہ کیسے جواب دے رہے ہیں. how can I do it better، اور میں کیسے اس کو بہتر بنا سکتا ہوں. تو یہ ہینڈ آؤٹ 3.2 تھا میتھڈز آف ایجوکیشن سائیکالوجی میں. ہم نے انٹروسپیکشن پڑھا. باقی ویڈیو میں آبزرویشن، کیس اسٹڈی اور سائنٹیفک یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ بھی پڑھیں گے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.